ڈی کے ٹی وی کے دیکھنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے گاؤں کے ایک بچے کی، جس کی ایک ماں تھی اور بڑا بھائی تھا، اور باپ پہلے سے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی محنت مزدوری کرتا، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا، لیکن یہ چھوٹا سا احمد یہ بہت ساری کتابیں پڑھتا اور کتابوں سے اس کو بہت لگاؤ تھا۔ کتابوں میں بادشاہوں کی کہانیاں ڈھونڈتا اور وہ پڑھتا۔ بادشاہوں کی کہانیوں سے بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے آ کے اپنی ماں سے کہا، امی جان ایک بات بولو۔ ماں نے کہا، جی بیٹا بولیں۔ کہنے لگا، امی جان آپ دعا کریں کہ میں بڑا ہو کر بادشاہ بنوں۔ ماں ہنس کے بولی، میرے بھولے بیٹے، کہاں ہم اور کہاں بادشاہی۔ بیٹا کہتے ہیں کہ خواب وہ دیکھو جن کی تعبیر مل سکے۔ جو تم خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر ملنا بہت مشکل ہے۔ بیٹے نے کہا، امی جان بس آپ دعا کیا کریں، مجھے آپ کی دعا کی اشد ضرورت ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا کون سی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتی۔ اللہ پاک تمہیں بادشاہ بنائے گا۔ جو بھی تمہارے دل کی نیک تمنا ہے اللہ پاک وہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ بیٹے نے کہا، امی جان مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا، کیونکہ جو لوگ اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو محروم نہیں کرتا۔ امی جان میں قرآن میں پڑھتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے۔ بیٹے کے پیچھے ماں نے ہاتھ اٹھائے۔ ماں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کی نیک تمنا پوری فرما۔ ایک دن ایسا ہوا کہ احمد جنگل کے راستے سے جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے شیر لگ پڑا۔ شیر اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ احمد بھاگتے بھاگتے چھپکے سے کسی درخت پہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ شیر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور شیر وہیں پر بیٹھ گیا۔ احمد اپنی سانسوں کو تھمائے ہوئے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اور سورج ڈوبا جا رہا تھا، دن ڈھلا جا رہا تھا، رات چھائی جا رہی تھی۔ احمد گھبرا رہا تھا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اے اللہ یہاں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا بندہ کس حال میں ہے۔ اے اللہ میری حفاظت فرما۔ اتنے میں سورج ڈوب گیا، کالی سی رات چھا گئی، اور جنگل میں یہ ننھا سا احمد بہت گھبرا رہا تھا اور اللہ سے دعائیں بھی کیے جا رہا تھا۔ اتنے میں احمد کی نظر پڑی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جب قافلہ اس درخت کے قریب آیا تو احمد جھٹ سے اتر کے ان سے کہنے لگا کہ میری مدد کریں، میری مدد کریں۔ تو قافلے کے بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے ساری کہانی بادشاہ کو سنائی اور کہا، بادشاہ سلامت، میں جنگل کا راستہ بھول گیا ہوں، میرے پیچھے شیر پڑ گیا تھا، اب مجھے پتہ نہیں کہ میرے گھر کا راستہ کہاں جاتا ہے، اب اتنی رات کو میں کہاں جاؤں گا؟ بادشاہ سلامت نے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ اس بچے کو گھوڑے پہ بٹھا کے محل لے چلو۔ وزیروں نے اس بچے کو گھوڑے پہ بٹھایا، قافلہ روانہ ہوا اور یہ قافلہ محل کو جا پہنچا۔ احمد بہت اچھے اخلاق کا بچہ تھا۔ احمد بہت ذہین تھا۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی مہارانی، اس کو احمد بہت پسند آیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں احمد نماز کا پابند تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا۔ باقی سارے بچے کھیل کود کرتے تھے، لیکن احمد اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتا تھا۔ ایک دن بیٹا رو رہا تھا کہ مہارانی نے دیکھ لیا۔ کہا، بیٹا احمد کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ احمد مہارانی کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔
کہنے لگا مہارانی صاحبہ مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے، مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے، پتہ نہیں میری ماں کس حال میں ہوگی، میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، مجھے وہ کھانا یاد آ رہا ہے۔ مہارانی نے کہا بیٹا آج سے تو میرا بیٹا اور میں تیری ماں ہوں، آج سے میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کروں گی۔ رات ہوئی تو مہارانی نے بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت، احمد جو چھوٹا بچہ ہے وہ بہت ذہین ہے، بہت ہوشیار ہے، باقی بچوں سے الگ تھلگ اس کی سوچ ہے، میں چاہتی ہوں کہ کیوں نہ ہم احمد کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس تخت کے لیے ہمیں وارث چاہیے تھا، احمد اس تخت کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کل سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاؤں گا، یہ اعلان کروں گا کہ احمد میرا بیٹا ہے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے سارے لوگوں کو محل میں اکٹھا کیا اور کہا اے لوگو سن لو، احمد آج سے میرا بیٹا ہے، احمد آج سے میرا بیٹا ہے۔ احمد یہ بات سن کر احمد بہت خوش ہونے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے اسے اتنی عزت عطا کی۔ وقت چلتا رہا، وقت بیتتا رہا، وقت کے ساتھ ساتھ احمد بڑا ہوتا گیا اور بادشاہ بوڑھا ہوتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا اے لوگو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے حکومت نہیں سنبھالی جاتی، اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے آپ کا بادشاہ، آپ کا حاکم میرا بیٹا احمد ہے، آج سے میں اپنا تخت اپنے بیٹے احمد کو دیتا ہوں۔ سارے محل میں احمد کے نام کے نعرے گونجنے لگے، احمد خوش ہونے لگا، احمد اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، خوشی سے احمد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ احمد اپنی ماں کے ہاتھ چومنے لگا اور ماں نے کہا بیٹا سلامت رہو۔ وقت گزرتا رہا، وقت چلتا رہا، بادشاہ احمد کے فیصلے سن کر اور احمد کی نیک دلی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے تخت پر ایک عادل اور امین شخص بیٹھا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے والا، ایک رحم دل نہ کہ ظالم۔ لوگ احمد سے اس کی رحم دلی کی وجہ سے بہت پیار کرتے اور ڈھیر ساری احمد کو دعائیں دیتے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا وصال ہو گیا، ساری ذمہ داری احمد اٹھانے لگا۔ ایک دن احمد اپنی ماں کے پاس آ کر کہنے لگا امی میں کچھ کہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ہاں بیٹا میں سن رہی ہوں۔ کہنے لگا امی جان جب میں چھوٹا تھا نا تو اپنی ماں سے کہتا تھا کہ اے امی اب دعا کریں کہ میں بادشاہ بن جاؤں، تو امی جان میرا ماتھا چوم کر کہتی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن دیکھنا نصیب کرے جس دن تو بادشاہ بنے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آج مجھے میری ماں مجھے اس حال میں دیکھے گی کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، اللہ نے مجھے عزت عطا کی ہے، تو میری ماں کتنی خوش ہوگی۔ اور کہا امی جان مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی ماں کو جا کے ڈھونڈوں، اللہ پاک مجھے میری ماں سے ملنا مجھے نصیب کرے۔ ماں نے کہا بیٹا میں اجازت دیتی ہوں، جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ بادشاہ احمد وزیروں کے ساتھ شاہی گھوڑے پر بیٹھ کر، تاج پہن کر اور شاہی لباس پہن کر اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام ہونے لگی لیکن اسے اس کی ماں نہ ملی۔ مایوس ہو کے جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک چھوٹا سا بچہ ملا۔ بادشاہ احمد اتر کر اس بچے سے پیار کرنے لگا اور کہنے لگا اے گلاب جیسے بچے تو کہاں جا رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ انکل جی میرا پاپا حکیم کو لینے گئے ہیں، میری دادی اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اپنے ابو کو دیکھنے آیا ہوں کہ انہوں نے دیر کر دی ہے، میری دادی اماں کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو بادشاہ احمد نے کہا بیٹا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا اس طرف۔ بادشاہ احمد نے کہا کیا تو ہمیں اپنے گھر لے چلے گا؟ تو بچے نے کہا جی جی کیوں نہیں۔ بادشاہ احمد بچے کے ساتھ چل پڑا۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی
اس بچے نے کہا یہ ہے ہمارا گھر۔ بادشاہ نے جیسے دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت تو اس کی ماں ہے۔ جھٹ سے ماں کے قدموں کے بوسے لینے لگا، ماں کا ماتھا چومنے لگا اور رو رو کے کہنے لگا کہ اے امی جان آنکھیں کھولیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ اس کی ماں جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ احمد جب ان سے بچھڑا تھا احمد چھوٹا تھا۔ جب ماں نے آنکھیں کھولی تو اپنے بیٹے کو پہچاننے سے قاصر رہی، کہنے لگی تو کون ہے بیٹا؟ احمد نے کہا امی جان آپ کا بیٹا احمد ہوں، بس نام سننا تھا۔ ماں نے جھٹ سے احمد کو سینے سے لگایا، احمد کے بوسے لینے لگی اور رو رو کے کہنے لگی میرے بیٹے تو کہاں تھا؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ دونوں ماں بیٹا پلک پلک کے رونے لگے۔ اتنے میں احمد کا بھائی حکیم کو لے کر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے گھر کے باہر گھوڑے سوار لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ اندر انٹر ہوا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں تو بادشاہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہمارے گھر میں۔ تو احمد نے کہا کہ بھائی جان آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے بھائی نے کہا تو کون ہے؟ تو احمد نے کہا بھائی میں احمد ہوں، بس نام سننا تھا۔ جھٹ سے اس نے سینے سے لگایا، پلک پلک کے دونوں بھائی رونے لگے۔ احمد کے بڑے بھائی نے کہا ارے احمد ہم نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تو کتنا بڑا ہو گیا ہے، تمہیں ہماری یاد نہیں آئی؟ احمد نے کہا بہت یاد آئی بھائی جان، بس ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ احمد نے اپنی فیملی کو ساری کہانی بتائی کہ کیسے وہ بادشاہ بنا، اور احمد اپنی فیملی کو لے کر محل چلا گیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو آج کی اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ہم ایسی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔